السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع ولا يأتل أولي الفضل منكم إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر محترم وعزيز سامعین حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ملت اقرض نشین ماں اور بہنوں، آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کل چنندہ بندوں میں شامل کیا جنہیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور پھر رمضان میں اپنی طاقت کے حساب سے جتنا ہو سکا ہم نے عبادتیں کی، صدقہ و خیرات کیا، ایک دوسروں کی مدد کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام طرح کے اعمال کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، یہ وہ رمضان ہے جس رمضان کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف و کرام جو ہے رمضان کے کئی مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو پھر بعد میں جو ہے نا جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو قبول کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے۔ یعنی وہ لوگ اعمال کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جس طرح سے آج ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو سمجھ گئے کہ رمضان ہی میں عبادت کرنا ہے، پھر باقی کے دن جو ایسے چھوڑ دینا ہے، جبکہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے مرتے ٹائم تک۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بندہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو، عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ ہو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ذرا دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں ہے، حالت سکرات میں ہے، آخری ٹائم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، یعنی نبی کا جسم اتنا بوجھل ہو چکا ہے، میرے نبی اتنا کمزور ہو چکے ہیں، دو لفظ صحیح سے بول بھی نہیں پاتے، اپنی طاقت سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جب بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، جب میرے نبی کو ہوش آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور یہ بات بولنے کو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ملتی۔ ایسا 3-4 بار ہوتا ہے، پھر آخر میں چوتھی بار یا 5ویں بار کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جا کر کے کہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ میری جگہ پہ امامت کرا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کترانے کے بعد کہ نبی کی جگہ پہ ہم کیسے کھڑے ہوں، پھر بھی کھڑے ہوئے نماز شروع کی پہلی رکعت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر مبارک سے جو ہے حضرت علی کے سہارا لے کر کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر کے مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اسی نبی کی امت ہے نا، ہم صرف 1 مہینہ کا روزہ رکھتے، تھوڑے بہت اعمال کر لیے، اپنے پرمپراؤں کو ہم نے پورا کر دیا، رسم و رواج پہ اعمال کر لیے، اور جب ہمارا رمضان چلا جاتا ہے ہماری حالات کیا ہوتی ہے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ایک چاند کو دیکھ کر کے ہم عبادت کرنا شروع کرتے ہیں اور دوسرا چاند کو دیکھ کر کے عبادت سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ کرنے کی بات ہے، ہم ذرا یاد کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات ہو گئے تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے اتنی محبت اتنا لگاؤ، وہ وشواس ہی نہیں کر پا رہے تھے، یقین نہیں کر پا رہا کہ میرے نبی گزر چکے۔ باقاعدہ تاریخ میں بات آتی ہے کہ اپنی تلوار لے کے، جس طرح جلال انسان ہے وہ تلوار لے کر کے نکل گئے، جو کہے گا کہ میرے نبی وفات پا چکے مار دیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ معاملہ ایسا کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، عمر فاروق کو ساتھ لے کر کے آئے، آ کر کے بیٹھائے، اور بیٹھانے کے بعد جو بات کہی تھی آج ہم پہ پھر بیٹھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا الا من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، لوگوں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے نا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، فوت پا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ مرنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی بات کو ہم اپنی زبان پہ یہ کہیں کہ الا من كان يعبد رمضان المبارک فإن رمضان المبارک قد فات، تو لوگوں سن لو بات، جن لوگوں نے رمضان کی عبادت کی، اللہ کے لیے رمضان کی عبادت کی، رمضان ختم ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کیا تھا اللہ ابھی بھی زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہی تو کیا نا کہ رمضان میں صرف عبادت کی، گویا کہ ہم نے رمضان کی عبادت کی، ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کی، ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ ہم نے رمضان کی عبادت کی۔ ہم نے رمضان ایک مہینہ، وہ ایک وقت کا حصہ ہے، وہ ایک سال کا مہینے کا نام ہے، وہ تو ختم ہوتا پھر آتا۔ لیکن آج ہماری حال یہی ہے کہ ہم نے صرف رمضان کی عبادت کی، رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں۔ اگر ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہوتی، اللہ نے آپ سے یہ کہہ کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک طریقے سے عبادت کر لو گے تتقون والی سرٹیفکیٹ تمہیں ہم دے دیں گے، تمہیں تقوی والا تمہیں ہم پرسکار دے دیں گے، تمہیں انعام دے دیں گے۔ لیکن ایک مہینہ ہم نے بہت ساری عبادتیں کی، اللہ نے عبادت کے لیے شیطان کو جکڑ دیا، اللہ نے عبادت کے لالچ دینے کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کا ترغیب دی کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہر طریقے سے تمہیں ایک طرح کی آزادی، عبادت کرو اور اپنا فائدہ لیتے چلے جاؤ۔ لیکن آج ہماری حالات کیا ہے؟ رمضان جو ہے ہمارا گزر گیا، ہم نے سوچا کہ عبادت سے ہم بے فارغ ہو گئے۔ یہ ہمیں دیکھنے کا مقام ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بندہ اس وقت تک، تمہارا صرف رمضان کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، رمضان جیسے ہر مہینے کی، سال میں پورے سال کی، اپنی زندگی میں پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا کمال کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور اس خطبہ کے درمیان آپ سے میں کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ عبادت جس طرح رمضان میں کی باقی کے دنوں میں کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح رمضان کے دنوں میں گھنٹے کھڑے ہو ہم نے تراویح پڑھی، اب کو معلوم ہے تراویح کی فضیلت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بندہ غیر رمضان میں صرف 10 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھے گا قیام اللیل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھے بندوں میں شامل کر کے رکھے گا، یعنی غافل نہیں کرے گا اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو رات اٹھ کر کے صرف 10 آیات، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 2 رکعت نماز، پہلے رکعت میں سورۃ الاخلاص قل اللہ احد، اور آخری رکعت میں جو قل اعوذ برب الناس، 4 اور 6 10 آیات اسی میں تو ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما لیا جو 2 رکعت نماز پڑھ لے، 10 آیات اس طرح کر کے پڑھ لے جو آپ کو سہولیت ہو، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ہم نے تو رمضان میں نماز پڑھی ہے نا، ہم نے بڑا جستجو دکھایا، ہم نے بڑی دلچسپی دکھائی، آج بھی ذرا دکھانے کی کوشش تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے نا کہ بندہ اگر تو رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، یہ 10 آیت تو اگر پڑھ لے گا نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے چین و بے سکونی پہ نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کی گارنٹی لے لے گا۔ تو آج ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، ابھی جیسا رمضان گزرا راتوں میں عبادت کر رہے تھے، ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ لمبی لمبی نماز پڑھیں، جب لمبی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ اتنی لمبی نماز پاؤں تھک جاتے، ہم ذرا سوچئے، یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہے، ہم ذرا سوچو نا میرے بھائی کہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سب کو اللہ کے سامنے بس ایسے ہی کھڑا ہونا ہے، کیا نبی کیا رسول کیا انبیاء کیا صلحاء، کچھ بھی اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش کسی کو بھی نہیں ہوگی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہ کھڑے ہو کر کے اپنے نفس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور وہ ٹائم 50,000 سال، ابھی ہم 10 منٹ کھڑے ہو کر بول دیتے، دلچسپی کے ساتھ جب یہی عبادت لگاتار کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تو وسیلہ بنا سکتے، وسیلہ کام میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا بتاؤ کہ بھئی یہاں پہ تیری نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا پاؤں دھل جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ذرا بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کیسا کھڑا ہوگا۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ اللہ میرے لیے آسانی فرمانا، میرے لیے جو سہولیت توفیق عطا فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں ہماری اس نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں عرش کے سائے میں تھوڑی سی جگہ تو ضرور دے دینا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔
تو آج ہم نے نماز ایک گھنٹے کو کھڑے ہو کر کے پڑھی، وہ تو نفل نماز تھی، نفل نماز کو بھی ہم اپنی وسیلہ کے طور پہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ اب تو ایسا ہو، اب تو ویسا ہو، یہ میرے لیے کر، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دینا کہ اللہ ایک گھنٹہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کوشش تو کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کیا کروں گا، اللہ اگر تو چاہے گا تو عذاب دے سکتا ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو چاہے تو بندے کو چھٹکارا بھی دے سکتا ہے، اللہ میری اس نماز کو، میرے اس کھڑے ہونے کو تو چھٹکارا کی توفیق عطا فرما دے، ایک دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ غیر رمضان میں بھی اللہ کی اس آیات کا مصداق بننے کی کوشش کریں، اس آیات کا نمونہ مثالی بننے کی کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ حد تک اپنی نماز، اپنا قیام، اپنا اچھا کام، اعمال صالحہ، ایک دوسروں کی مدد کرنا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تھی نا کہ حضرت عائشہ بد اخلاق، نعوذ باللہ من ذالک، کریکٹر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، امہات المومنین کو اس پر الزام لگتے ہیں، اور الزام لگانے والے حالانکہ چنگاری ڈالی تھی منافقین نے، اچھے اچھے صحابہ بھی اس غلط فہمی میں پھنس گئے۔ ان میں سے ایک صحابی تھا مصطح نام کا، کیا آپ کو معلوم ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، یہ مہاجرین صحابی میں سے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، بڑے قریب صحابی تھے یہ، ان کا دیکھ بھال جو ہے زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا دیکھ بھال میں کرتا ہوں، ان کو جو پیسے وغیرہ کے اعتبار سے میں مدد کرتا ہوں، اور جب میری بیٹی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا اس میں بھی شامل ہو گیا، ظاہر سی بات، فطری بات ہے، اگر اپنے بیٹی کے اوپر، اپنے بہن کے اوپر کوئی الزام لگا دینا، وہ کتنا ہی قریبی میرا دوست کیوں نہ ہو جائے، وہ قریب میرا بھائی کیوں نہ ہو جائے، ضرور بھی ضرور نفرت تو دل میں پیدا ہوگی، یہی فطری چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مصطح تو نے میری بیٹی کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، آج کے بعد سے جو ہے نا تیرا جو کچھ مدد میں دے رہا تھا آج سے بھر، اور قسم کھا کر کے کہہ دیا تھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا۔ ذرا سوچیے، ذرا سوچ اس بات کو کہ اپنی بیٹی کے اوپر الزام، انہوں نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد سے تمہاری مدد نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی اور کہا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وہی نازل فرمائی کہ نہیں، یہ تو ولی الذمہ، یہ تو منافقین کی چال تھی، حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنما داغ دینے کے لیے پہلے تو حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی الذمہ قرار دیا، پھر بعد میں انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے کہا تب ایسا قسم مت کھاؤ کہ ہم جو ہے کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی کو جو ہے دیکھ بھال ہم نہیں کریں گے، بلکہ ذرا سوچو کہ آپ کو کیا لگتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ ان کو درگزار کر دو، آپ انہیں معاف فرما دو، اور معاف بھی فرما دو، أَلَا تُحِبُّونَ، سب سے پوائنٹ بات ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے ان سے جواب مانگا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اے ابوبکر ذرا بتاؤ کہ تو کیا سوچتا، اگر تو لوگوں کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھوتا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا، اپنے اس خالہ زاد بھائی کو جس کو سب کچھ دینے سے منع کر دیتا، قسم کھا کے منع کیا، قسم کی کفارہ بھی دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا جستجو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا حق جتانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ آج ہمارے سماج میں یہ چیز ہے نا کہ اگر کسی کو 2 روپے کا چائے بھی پلا دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں سننا، میری جو بات ہوگی بات ماننا، آج ہمارا خواہش یہی ہوتا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو کہ ضرور ہوتا ہے کہ آج میں نے پلایا نا کل تو پلائے، آج ہمارے سماج کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی کسی کو مدد کرتا ہے، اگر وہ بات کرنے کی آتا ہے تو اسے چڑ جاتا ہے، ارے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تو میرے خلاف، سبق لو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی، اس آیت کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے عالم علماء کہتے ہیں صحابی کا سب سے بڑا عمدہ درجہ، سب سے بلند درجہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ،
کیوں؟ یہی تو کام تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، یعنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا اپنے بلند دل پہ آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابھی تو ہی کر سکتے ہیں نا، جو ہم نے مدد ایک دوسرے کرتے رہے، چھوڑے نہیں، ایک دوسرے جو اچھی باتیں جو کرتے رہے، اچھا ہمارا ملنسار ہونا چاہیے، جو بول اچھی بول ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تیرے چہرے پہ مسکان تیرے بھائی کے لیے صدقہ ہے تمہارے لیے۔ آج ہمارے اس طرح گھریلو معاملات ہے، ہمارے بھائی سے ہمارا ٹھیک ٹھاک ہمارا رشتہ ہے، ہمارے ماں باپ سے ٹھیک ٹھاک رشتہ ہے، جبکہ ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ ہمارے پر حق رکھتا ہے تو ان کا خدمات کریں، ہم ان کا دیکھ بھال کریں۔ ہماری بیوی ہماری پر سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، ان کا ٹھیک ٹھاک طرح سے دیکھ بھال کریں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، ان کو تو میں نہ کریں۔ آج ہمارے اس طرح کا رشتہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے آپ، کیونکہ یہی توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی چیز اپنی عبادت کو جاری رکھیں، دوسری چیز اپنے سماج کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے سے اچھا ملنا جلنا، یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھیں۔ تیسری چیز فکر آخرت، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی عید کی نماز پڑھ لیتے عورتوں کے مجمع میں جاتے اور عورتوں کو جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، آخرت کے حوالات سے ڈرایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے تو ہے میرے بھائی، آج ہم اس ایسے ایک نسل ہے نا کہ ہم نے قیامت صغری ہم دیکھ چکے، قیامت صغری دیکھ چکے، ہاں سے 5 سال پہلے کورونا کے نام سے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذریعہ نقشہ کھینچا کہ یوم یفرغ المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ، پورے خاندان جتنے آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست احباب سے لے کر سب پورا گاؤں اللہ سب کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ دیا اور کہا کہ ایک نیکی کے لیے تم تڑپو گے۔ اللہ کہے گا بندہ تیرے ایک نیکی کمی ہے، جا اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بیٹی، کسی سے ماں کے لیے بھی آ بندہ دوڑے گا، ماں باپ کے پاس دوڑے گا، بہن بھائی کے پاس دوڑے گا، بیوی کے پاس دوڑے گا، بال بچوں کے پاس دوڑے گا، اپنے خاندان میں سے جو اچھا لگے اس کے پاس دوڑے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی۔ یعنی وہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے معاملات ہوں گے۔ اور آج یہی معاملہ ہم نے کورونا کے ٹائم پہ جو دیکھا ہمارا، کوئی بیمار پڑا کوئی ٹچ کرنے کے لیے، کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، کوئی اگر بیوی ہے وہ شوہر نے چھوڑ دیا، اگر ماں باپ ہے تو بچوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک یہ باتیں آئی تھی، ہم سب کو معلوم ہے نا کہ جو عورتیں کورونا کی وجہ سے مر جاتی تھی، وہ ان کے ہاتھوں پہ ان کے گلے میں جو کنگن ہوا کرتے تھے، جو زیورات پہنے ہوئے تھے، کوئی سو ٹچ بھی نہیں کرتا اس چیز کو، کیوں کہ اگر لے گے تو ہو سکتا مجھے لگ جائے۔ یہ تو ہے نا، آج ہم سوچتے ہیں نا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کپڑے کے سب کو کھڑا کرے گا، وہ حال کیا ہوگا۔ عائشہ نے پوچھ بھی لیا تھا میرے نبی سے کہ نبی صاحب بتاؤ کہ کچھ آپ محسوس نہیں ہوگی؟ تو نبی نے ایک ہی چاہا، سب اپنے اپنے نفسی میں رہے گا۔ کچھ تم نے دیکھا نا، مال و دولت کا سب سے زیادہ لالچی دنیا ہے آج کل، مال و دولت کا سب سے لالچی دنیا تاریخ میں آج ہے کہ مال و دولت کے لیے باپ کو بھی قتل کرنا نہیں چھوڑتے، مال و دولت کے لیے بھائی کا قتل کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایسے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کورونا کے نام سے، قیامت صغری کے نام سے ہم نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کو زیورات کو بھی ٹچ بھی نہیں کرتے، کیوں نہ لگ جائے۔ کسی گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی بیمار ہے، اس کو کورونا لگ گیا بچہ، اس کو الگ سے رکھ دیتے تھے، کیا شوہر، کیا بیوی، کیا بیٹا، کیا بیٹی، کیا بہو، کیا ساس، سب اب سب کو معلوم ہے۔ یہ قیامت صغری ہے ہمارے لیے۔ اب قیامت کبریٰ جب ہوگی، ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے حالات کیا ہوگے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جب ہم وہ نسل ہے، شاید کہ پچھلی تاریخ میں نسلوں نے یہ چیز نہیں دیکھا تھا اور آئندہ انشاءاللہ دیکھے گا بھی نہیں، اس طرح کی منظر، کورونا جیسا معاملہ نہیں دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھ حاصل کیا۔ اللہ تبارک جب کھڑا کر کے پوچھے گا، بندہ ذرا بتا تیرے پاس اس طرح کا مصیبتیں آئی تھی نا، سدھارنے کا موقع تھا نا تمہارے پاس، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت کا دن کیا ہوگا، کس طرح سے دوسرے سے بھاگو گے، وہی تو معاملہ تمہارے ساتھ ہو چکا تھا نا، سدھار اپنی اصلاح کیوں نہیں کیا تھا؟ ایک ہی سوال کا جواب دیتے دیتے ہماری ہمت ہار جائے گی میرے بھائی، بات یاد رکھیں۔ باقی کے سوال تو چھوڑو، پورے 60 سال کی زندگی کا سوال ہے، ایک ہی سوال اگر اللہ تبارک ٹھیک طرح سے پوچھ لینا، نبی نے کہا ہے نا، اگر اللہ پوچھنے پہ آ جائے نا، ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہو، اللہ سے بچ بھی نہیں سکتے، اللہ کہ اللہ رحم کر دے۔
پورا ہمارا 60-50 سال 70 سال زندگی سوال کا جواب کیسے دے گیا کہ اپنے آپ میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا جو اپنے اعمال کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش، بعد میں جو اپنے سماج میں اصلاح یعنی سماج کی سدھار، ایک دوسرے سے مل جل ٹھیک ٹھاک. اور اس کا حق ہمارا ماں باپ زیادہ اپنے لیے ہے. آج کا دن جو ہے نا سب سے زیادہ کبھی ماں باپ کو ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ وہ سہارا ہوتے ہیں نا. اب بڑے کتنے بیٹے کیوں نہ ہو جائے، اگر ماں باپ سے کوئی اگر مشورہ کے لینے جائیں گے نا، آپ کو یہ تو مشورہ دیں گے کہ بیٹا تیری اللہ تعالیٰ در سوچے. آج ہم نہ جانے اگر ماں باپ ہمارے پاس ہے نا تو نہ جانے کس طرح کی باتیں ہم سنا ہوتا ہے. جس ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ نہیں کر سکتے. آج ہمارے ماں باپ کی بے شکری اتنی ہے کہ سماج میں دیکھ نہیں سکتے کہ ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دوائی کا پیسہ بھی ہمارا باپ کا جوڑ نہیں کرتا، جبکہ بال بچہ الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ رہتا ہے بچے کے پاس، لیکن ماں باپ کے لیے تھوڑا سا خدمت دینے کے لیے دوبارہ نہیں کرتے. اگر ماں باپ ہے نا تو آپ دعاؤں کا حقدار ہیں. آپ ہمارے اسلام کرم کی سنت کو اٹھا کر کے دیکھ لے. ہمارے اسلام کرم جانتے تھے کہ موت پہ رونا نہیں ہے، موت پہ رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. پھر بھی روتے تھے. جب پوچھا جاتا روتے کیوں ہیں، آپ تو بڑے عالم ہیں نا، بڑے محدث ہیں نا، روتے کیوں ہیں؟ کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مجھ سے گزر چکی ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہ جب گھر آتا مجھے دعا دینے والا کون، میرے لیے مغفرت کی دعا کون کرے گا. میں جب سفر پہ نکلوں گا میرے سفر کی حفاظت کے لیے دعا کون کرے گا. میں جب بزنس پہ جاؤں گا تو میری تجارت پہ نفع کے لیے دعا کون کرے گا. یہ سوچ میں تو آج ہمارے بدلا ماں باپ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا قدر ہے کہ جنت پہنچانے کے لیے ہمارے ذریعہ گھر میں موجود ہے. باپ اگر جنت کا دروازہ ہے تو باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس بات کو آپ سمجھے. اگر ماں باپ نے صحیح سے قدر کر لیا کریں. جب نہیں رہیں گے نا اب ہر اعتبار سے محروم ہو جائیں. آپ کو تسلی کہیں سے نہیں ملے گی. آپ کو کوئی دوسرا کو تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا. ماں باپ گزر جائے نا آپ اپنے اہل و عیال سے اپنے خاندان سے آپ الگ ہو جائیں گے. آپ کو الگ کر دیں گے. ماں باپ ہے تو ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے نانا کی طرف سے دادا کی طرف سے ہر اعتبار سے. جب یہ نہیں رہیں گے نا آپ کو کوئی بھاؤ بھی دینے والا نہ ہو. یقین جانیں کہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں ہمارے لیے بڑا انمول نعمت ہے. اگر گزر چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی کیا معاف فرما کر کے، اگر جب ہم نے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر پایا اللہ ان کو بخش. دعا کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں میرے بھائی. ایک مرا ہوا انسان جو ہے نا بڑے پیاسے کی حالات جس طرح ہوتی ہے نا کہ پانی کے لیے ترستے ہیں، وہ مغفرت کی دعا کے لیے ترستے اللہ تبارک و تعالیٰ. ضرورت اس بات کی ہے ان چیزوں کا ہم خیال کریں. یہ سب باتیں ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نصیحت دینے کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ ہیں تو قدر جانیں. آپ کو جنت میں پہنچانے کی ماں باپ کی دعا. آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کا بڑا یوگدان رہتا، بڑا ہاتھ رہتا. بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ رہتا میرے بھائی. تو اس بات کو سمجھیں. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے گزر چکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. نہ جانے کس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان ہیں، ہم میں سے جو بے چین ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کی شفا یابی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر پیار و محبت الفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سنت پہ طریقے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا موت آئے موت پر تو ہمارا موت جو خاتمہ بالخیر پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر کے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. تقبل يا رب.